زور سے نہیں بولتے ہیں ماں باپ کے سامنے، چیخنا چلانا نہیں ہوتا ہے، آواز نیچی رکھتے ہیں ماں باپ کے سامنے، ایسے ہی استاد کے سامنے، اپنے ٹیچرز کے سامنے زور سے نہیں بولتے ہیں، ان کا کہنا مانتے ہیں۔ غلطی ہو جائے تو پھر آدمی نگاہیں جھکا لیتا ہے، جب ان کو ڈانٹا جائے یا سمجھایا جائے تو نگاہیں نیچی کر لینی چاہیے۔ ایسے ہی اپنے بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، بڑے کوئی بھی ہو۔ ایسے ہی کتابوں کا ادب ضروری ہے۔ کتابوں کا ادب یہ ہے کہ جو کتابیں آدمی پڑھ رہا ہے ان کو حفاظت سے رکھے۔ حفاظت کا مطلب پیج نہ پھاڑے جائیں، اور پیج اگر مڑ گئے ہیں یا گندے لگ رہے ہیں، خراب لگ رہے ہیں تو ان کو صحیح کیا جائے، اور کتاب کو ہمیشہ اونچائی پر رکھیں۔ جہاں بھی بیٹھتا ہے چاہیے کہ کتاب اس کے نیچے نہیں بلکہ کتاب خود نیچے بیٹھے، کتاب تھوڑا اونچائی پر ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایسے ہی اپنی درسگاہوں کا ادب ہے، درسگاہ میں آدمی رہتا ہے، بچے آپ لوگ رہتے ہیں، تو درسگاہ میں کلاس میں آدمی کو ادب اور سکون کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر کلاس میں بے ادبی ہوگی تو پھر علم تو حاصل ہو سکتا ہے لیکن فائدہ مند علم اور نفع دینے والا علم نافع اس کو حاصل ہونا بہت مشکل ہے۔ اس لیے بنیادی چیزیں ہیں، ان کا سبھی خیال رکھیں اور رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ باقی اور خیال رکھیں گے کہ سب سے پہلی بات کہ ہم اپنے ماں باپ کا، اپنے ٹیچرز کا، اپنے بڑوں کا کہنا مانیں گے۔ کوئی کام بتائے گا تو اس پہ منع نہیں کریں گے بلکہ اس کام کو ہم سکون سے کر دیں گے۔ دوسری بات، یہ تو میں نے پہلے بتائی تھی، اس بات کو دہرایا ہے آپ لوگوں کو یاد دہانے کے طور پر۔ اب دوسری بات یہ ہے جو بہت اہم ہے کہ گھر پر رہنا کیسے ہے۔ گھر پر رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے ہماری بچیوں کو خاص طور پر کہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، ننگے سر بالکل نہ رہے۔ سر پر دوپٹہ ہو یا احرام ہو، یعنی حجاب کے اندر بچیوں کو رہنا چاہیے۔ اور یہی عمر ہے کہ جس سے ہماری عادت بنے گی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عادت بنا لیں حجاب رکھنے کی، دوپٹہ سر پر رکھنے کی۔ دوپٹہ سر پر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں رہیں گے، اور اگر دوپٹہ سر پر نہیں ہوگا، حجاب سر پر نہیں ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ اور یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کریم میں پردے کا حکم دیا اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تو فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ نبی جی آپ اپنی بیویوں کو، آپ اپنی بیٹیوں کو اور آپ مسلمان تمام عورتوں کو یہ حکم دیجئے کہ وہ اپنے سر پر حجاب رکھیں، اپنے پردے کو اپنے سینے سے نیچے تک اچھی طریقے سے ڈھانپ کر کے رکھیں۔ کہا کیوں؟ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ اس لیے کہ یہ ان کی پہچان ہے۔ مسلمان بیٹی کی پہچان یہ ہے کہ وہ حجاب میں رہتی ہے، وہ پردے میں رہتی ہیں، اور جب پردے میں رہیں گے تو فرمایا فلا یؤذین، کوئی ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے، کوئی ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ جو پردے میں رہتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فلا یؤذین، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو اس لیے گھر پر رہیں، باہر رہیں، کہیں بھی رہیں، سر ہمارا کھلا ہوا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ سر ہمارا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، ہم حجاب میں ہونے چاہیے، ہم پردے میں ہونے چاہیے، ہم گھر میں ہوں یا ہم باہر ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، ہمارا سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی ہوگی بات کہ ہمارے سر کھلے ہوئے نہیں رہیں گے، حجاب میں رہیں گے، یا ہم مسلمان عورتوں کی، مسلمان بیٹیوں کی پہچان ہیں، اور جب یہ ہم کریں گے تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب کی نگاہوں سے، سب کی تکلیفوں سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بچا کر کے رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔